ہے اس دن کو ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث رحمت فرمائے۔ آمین۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے جو بھی واقعات یا حوادث بیان فرمائے ہیں وہ اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے ذکر کیے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج جو سورت قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفیل، اور یہ قرآن مقدس کی ابتدائی صورتوں میں صورت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ تقریباً جو ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 18 نمبر صورت ہے، اور ترتیب القرآن میں جو ابھی قرآن مقدس کی ترتیب ہے اس ترتیب میں تقریباً 104 نمبر صورت ہے۔ اس کے آگے 9 صورتیں قرآن کی ہیں کہ جس واقعے کا قرآن مقدس نے ذکر کیا وہ واقعہ صرف واقعے کے اعتبار سے سننے والا نہیں، اس میں بہت سے مسائل اللہ کریم نے اس امت کو سمجھائے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ آیات تو اس سورت کی 5 ہیں، لیکن اس میں بہت سی چیزوں کو قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ کہ اللہ کریم نے تمہیں مسئلہ سمجھایا کہ ساری دنیا جس کام کی تدبیر کرے خالق جو ہے اس کی تقدیر دنیا کی تدبیر پہ غالب آتی ہے، بے شک بے شک۔ چاہے وہ تدبیر کسی نبی کی ہو یا وہ تدبیر کسی ولی کی ہو یا وہ تدبیر جو ہے کسی بادشاہ کی ہو یا حاکم کی ہو، کسی کی بھی تدبیر ہو، ہمیشہ تدبیر غالب نہیں آتی، اللہ کریم کی تقدیر غالب آتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پہلا مسئلہ قرآن نے سورت میں یہ سمجھایا کہ تدبیر پہ ہمیشہ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز اس سورت میں کیا ہے؟ فرمایا تمام تر اختیارات کلیہ کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بے شک بے شک۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس نے تمام تر اختیارات ارضی سماوی ہر قسم کے اختیارات اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اپنے اختیارات میں سے اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اس لیے کہ وہی ایک ذات ہے جو مختار کل ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تیسری بات اللہ کریم نے اس صورت میں یہ واضح کی ہے کہ چاہے وہ انسانوں کی مخلوق ہے، چاہے وہ طیور ہیں، پرندے ہیں، چرند درند پرند، جو بھی چیز ہے وہ سب تابع ہے تو اللہ کے حکم کی، بے شک بے شک۔ وہ سب مطیع ہے تو اللہ کے حکم کی۔ سبحان اللہ۔ جبکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اب تمہارے جتنا بھی زور لگاؤ تم پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ کریم کی ذات کے مطیع ہے، چاہے وہ بڑی مخلوق ہے یا چھوٹی مخلوق ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، کہ وہ جو چیز چاہے کرنا وہ اپنے حکم پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، اس کے حکم اور ارادے پہ کوئی بھی چیز غالب آ سکتی نہیں ہے۔ یہ 4 بڑی اہم چیزیں ہیں جو اللہ کریم نے سورۃ فیل میں اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی ہیں کہ ہمیشہ تدبیر پہ تقدیر غالب رہتی ہے۔ ہر جو تمام تر اختیارات کلیہ کا مالک ہے، مختار کل، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔
سبحان اللہ تیسری چیز کہ تمام تر لشکر جنود مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ مطیع ہیں تو صرف اللہ کریم کی۔ بے شک بے شک بے شک چوتھی چیز کہ جس چیز کا وہ ارادہ کرے وہ کر سکتا ہے اور وہ اپنے ارادے پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ سبحان اللہ کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کے ارادوں پہ غالب نہیں آ سکتی۔ بے شک ہوتا وہی ہے واللہ یفعل ما یرید، جو اللہ تعالیٰ چاہے، بے شک جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ حدیث کے بڑے اچھے کلمات ہیں جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ عبدی انت ترید وانا ارید ولكن اللہ یفعل ما یرید ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وَإِن لَّمْ تَسْلِمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتَعَبْدُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ بے شک فرمایا ہے میرے بندے، ایک تیرے ارادے ہیں ایک میرے ارادے ہیں، اگر تم اپنے ارادوں کو میرے ارادوں کے حوالے کرو تو میں وہ کام کر دوں جو تمہارا ارادہ ہے، اگر تم اپنے ارادوں کو میرے ارادوں کے حوالے نہ کرو اتعبتک فیما ترید تو میں تمہیں تھکا دوں لیکن تو اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک آخر کار ہوتا کیا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وہی ہوتا ہے جو اللہ کریم کا ارادہ ہو۔ یعنی ایک تیری خواہش ہے، ایک تیری مرضی ہے، ایک تیرا ارادہ ہے، ایک تیری تمنا ہے، ایک تیری آرزو ہے۔ فرمایا ایک میں خدا کی تمنا ہے، ایک میری آرزو ہے، ایک میرا ارادہ ہے۔ فرمایا ہمیشہ اپنے ارادوں کو میرے ارادے کے حوالے کر، اپنے کاموں کو میرے حوالے کر تو میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ اگر تو اپنی آرزوؤں کو اپنی چاہتوں کو میرے حوالے نہیں کرے گا، خود اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اتعبتک میں تمہیں تھکا دوں گا دنیا میں، لیکن تو وہ چیز نہیں حاصل کرتا جو تیری چاہت ہے، ہوگا آخر کار وہی جو میں خدا کی چاہت ہے۔ بے شک بے شک اس لیے اس سورت میں جس کی 5 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 مسئلے ذکر کیے۔ 4 مسئلے تو وہ جو آپ نے سنے ہیں، 5واں مسئلہ اس میں قرآن مقدس نے تمہیں کیا سمجھایا ہے۔ ایسی چیز فرمایا کہ ہمیشہ کبھی اللہ کے جو شعائر ہیں، اللہ کے جو شاعر ہے شعائر ہیں ان کے بارے میں برا ارادہ نہ کر۔ جو اللہ کے شعائر ہیں ان کے بارے میں برا ارادہ نہ کر، کیونکہ یہ ظلم ہے اور ظالم کو اللہ تعالیٰ زیادہ مہلت دیتا نہیں ہے۔ 4 مسئلے آپ نے پہلے سمجھے کہ تدبیر پہ ہمیشہ تقدیر غالب رہتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مطیع ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تیسری چیز کہ تمام تر اختیارات کلیہ کا مالک ہے تو ایک اللہ کی ذات۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا ہمیشہ ارادہ غالب آتا ہے تو اللہ کی ذات کا، وہ جو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا ارادہ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ 5 ہی آیتیں ہیں سورۃ فیل کی۔ 5ویں چیز کیا ہے کہ اللہ کے شعائر اور مناسک کے بارے میں اپنے دل میں برا ارادہ نہ رکھ۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل کا تقوی اس بات کے اوپر اس کو مجبور کر دیتا ہے۔ تو جو فرمایا اللہ کے شعائر کی توہین کرتا ہے، جیسے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہے
جو اللہ کے شعائر یعنی مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ کے شعائر کو خراب کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اللہ کے شعائر کی توہین کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، معبد خانہ ہے، مساجد ہیں، میدان ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، مشعر حرام ہے، مسجد نمرہ ہے، مسجد خیف ہے، اور جمارات ہیں، مینا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یعنی جو بھی روئے زمین پہ جو ایک شعائر خاص ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے، ان کی اہانت، توہین، خرابی، ہدم کرنے کا جو بھی آدمی ارادہ کرتا ہے، قرآن نے اس کو ظالم کہا ہے۔ ایک سورت ہے اور قرآن نے اس کی 5 آیتیں ہیں، اور 5 آیتوں میں اللہ نے تمہیں 5 مسئلے سمجھائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان 30واں سپارہ آخر سے لے کے 10 نمبر سورت، ابتدا سے لے کے 105 نمبر سورت ہے، یعنی سورت فیل جو ہے، اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ گھر جا کے کم از کم آپ، چھوٹی سی سورت ہے، نماز میں بھی آپ لوگ پڑھتے ہو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سورت میں قرآن نے یہ 5 مسئلے حل کیے ہیں۔ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ آیات کا حجم چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس میں معانی اور مسائل قرآن مقدس بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ان صورتوں کو قصار مفصل کہا جاتا ہے، یعنی صورتوں کی اقسام ہیں، جیسے مئین وہ صورتیں ہیں جن میں 200 کے قریب آیات ہیں، وہ سورت بقرہ سے لے کے آخر تک جاتی ہیں وہ صورتیں۔ پھر اس کے بعد وہ صورتیں ہیں جن کو طوال کہا جاتا ہے، طوال مفصل، اور پھر قصار مفصل اور اوساط مفصل۔ یہ آخری صورتیں ہیں جن میں آیات کم ہیں اور جو ہیں معانی ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذکر کی۔ پھر اور بات یہ کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ قرآن نے اس کی ابتدا میں لفظ اللہ تعالیٰ لے کے آیا، الم ترا، الم، الم میں 3 لفظ ہیں، کون کون سے؟ اور میم، الف لام میم، ان کو ملاؤ تو بنتا ہے الم، اگر ان کو الگ الگ کرو تو بنتا ہے الف لام اور میم۔ سورت بقرہ کی ابتدا میں بھی یہ 3 لفظ ہیں، وہاں پہ آپ پڑھتے ہو الف لام، ان کو الم کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کو ملا کے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اور سورت فیل کو ملا کے پڑھا جاتا ہے الم، اور سورت بقرہ میں آتا ہے الف لام، وہی 3 لفظ ادھر ہیں، یہی 3 لفظ ادھر ہیں۔ اب الف لام میم سے قرآن مقدس کی 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت عنکبوت، سورت روم، سورت سجدہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورت لقمان، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورت روم، الف لام میم غلبت الروم۔ سورت عنکبوت، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یعنی الف لام میم کے ساتھ قرآن مقدس میں 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں، سورت بقرہ ہے، آل عمران ہے، سورت لقمان ہے، سورت عنکبوت ہے، سورت روم ہے، اور سورت سجدہ ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ 21ویں سپارے میں ہے۔ یہ 6 صورتیں قرآن مقدس میں الف لام میم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ 2 صورتیں ہیں وہاں پہ الف لام میم کو ملایا جاتا ہے، الم تر کیف فعل ربک، الم نشرح لک صدرک، ملایا گیا۔
15 مقامات ہیں قرآن مقدس میں جہاں پہ علم ترا علم ترا علم ترا آتا ہے. علم ترا الا، جہاں پہ علم ترا کے بعد الا آتا ہے، یہ 12 مقامات ہیں قرآن مقدس میں. اور آگے پھر کچھ آتا ہے، علم ترا ان اللہ انزل من السماء علم ترا ان اللہ یسجد لہ. اور جو 12 مقامات ہیں وہاں پہ علم ترا کے بعد الا آتا ہے قرآن میں. اب جو سورت پڑھی ہے علم ترا کیفا، اس میں کیفا آتا ہے. اور ایک اور مقام قرآن میں آتا ہے جہاں پہ علم ترا کے بعد کیفا آتا ہے، علم ترا کیفا فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، جو سورت فجر ہے. اب یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. اب آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ 6 سورتوں میں الف لام میم الگ الگ، اور سورت فیل علم نشرہ دوسرے مقام پہ الف لام میم کو ملا کے پڑھا جاتا ہے علم، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب قرآن نے تمہیں کیا سمجھایا ہے؟ پہلی چیز کہ قرآن کی تعریف میں کیا ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا، کہ قرآن ایسا منقول ہوا ہے جو متواتر طور پہ، کہ قرآن مقدس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کافروں نے جس وقت کہا کہ یہ شاعر کی کلام ہے، یہ کسی کاہن کی کلام ہے، یہ ساحر کی کلام ہے، یہ محمد کی اپنی کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن مقدس میں اعجازات کو بڑے مقامات پہ ذکر کیا ہے. فرمایا اگر میرے محمد کی کلام ہوتی تو میرے پیغمبر نے اگر وہاں پہ الف لام میم پڑھا ہے تو یہاں پہ بھی الف لام میم پڑھتا. یہ میں خدا کی کلام ہے، میرے پیغمبر کی زبان سے ایسے ہی نکلتا ہے جیسے میں خدا حکم دیتا ہوں. فرمایا یہ میں خدا کی مرضی ہے، میں نے کہا یہاں پہ الف لام میم پڑھ، اس کا نام ہو جائے گا حروف مقطعات. اور سورت فیل میں علم پڑھ میرا پیغمبر، یہاں پہ استفہام کا معنی میں نے ظاہر کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ محمد کی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی کلام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کلام میں جیسے پڑھائے محمد اسی طرح پڑھتا ہے. پیغمبر کے اپنے اختیار میں کوئی چیز. مسئلہ سمجھانا تھا مختار کل والا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. اب دیکھ قرآن مقدس نے کیوں یہاں پہ علم ترا کہا، حالانکہ یہاں پہ ایک خبر دی جا رہی ہے زمانہ ماضی میں جو واقعہ ہوا تھا. اب علم ترا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے علم تر الی الذین خرجوا. میں نے آپ کو بتایا 12 مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں پہ علم ترا کے بعد الا آتا ہے. علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اسی طرح علم ترا آتا ہے، وہی علم ترا ہے جو سورت فیل کی ابتدا میں ہے. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سبحان اللہ. علم ترا، کیا میرے نبی دیکھا نہیں؟ مانا کیا ہوتا ہے علم ترا؟ کیا میرے نبی تو نے دیکھا نہیں؟ حالانکہ دیکھا. نہیں. کیوں یہ واقعہ جو ہے پیغمبر کی ولادت سے پورے 50 دن پہلے یہ حادثہ ہوا ہے جو فیل والا حادثہ ہے. اللہ کریم نے خطاب کر کے کہا علم ترا، کیا میرے نبی دیکھا نہیں؟ ہونا ایسے چاہیے تھا میرے پیغمبر. علم یخبرکا، کیا آپ کو کسی نے خبر نہیں دی میرے پیغمبر؟
علم تعلم، کیا آپ کے پاس علم نہیں آیا اس واقعے کا؟ کوئی اور لفظ ہونا چاہیے۔ علم ترا میں معنی قرآن کیا سمجھاتا ہے؟ ارا یوری کا معنی ہوتا ہے دکھانا، ایسی چیز جو آنکھ سے زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ تو تارا کا معنی ہے میرا پیغمبر کیا تو نے دیکھا کوئی نہیں؟ فرمایا اللہ میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا علم تارا، سن میرا پیغمبر تیرے دیکھنے میں اتنی تصدیق کوئی نہیں، تیرے آنکھوں سے دیکھنے میں اتنی تصدیق کوئی نہیں جتنی میں خدا کے بیان کرنے میں تصدیق ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا علم تارا، کیا میرے نبی دیکھا کوئی نہیں؟ علم تعلم نہیں کہا، علم یخبرو کا نہیں کہا، کوئی دوسرا لفظ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر سارے یقین آتے ہیں، شک ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر علم تارا، تمہاری آنکھوں کے دیکھنے میں کبھی شبہ آ جاتا ہے لیکن میں خدا کے بیان کرنے میں کبھی شبہ نہیں آتا۔ علم تارا کیفا، کیا میرے پیغمبر تو نے دیکھا نہیں ہے؟ کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ اب یہ کون تھے لوگ؟ کیا واقعہ ہوا؟ ہمیری بادشاہ جو تھے ان کی حکومت روم، شام اور جو ہے یمن تک ان کی حکومت تھی۔ ہمیری ذو نواس نامی بادشاہ جس نے عیسائیت کے اوپر بڑا ظلم اور زیادتی کی تھی، اتنا ظلم کیا کہ انتہا درجے کا۔ اسی کے لشکر سے، اسی کے ملک سے حبشہ کے جو ہیں عیسائی مل کے ان لوگوں نے یمن کے اوپر حملہ کر دیا۔ یمن کے اوپر حملہ کر کے یہ لوگ یمن میں قابض آ گئے، اور جو یہ حبشہ کی فوج کا سپاہ سالار تھا اس کا نام تھا ابرہ بن صباح الاشرم۔ یہ سپاہ سالار بن کے اس نے یمن والوں کے اوپر حملہ کیا، حملہ کر کے اس نے حکومت اپنے قبضے میں کر لی۔ کچھ مہینے یہ اپنے آپ کو ولی عہد اس نے لکھوایا کہ نائب بادشاہ کا نائب جو ہے، بادشاہ مر گیا، یہ ابرہ اشرم جو ہے یہ خود بادشاہ بن گیا۔ جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے وہاں پہ ایک بہت کئی ایکڑ زمین میں اس نے عیسائیوں کا ایک کنیسہ تیار کیا، عبادت خانہ تیار کیا، جس کو عربی میں قلیس یا قلیس یا قلیس کہا جاتا ہے، عام تمہاری زبان میں کنیسہ یا چرچ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک صنعاء شہر میں، یمن کا جو دارالخلافہ ہے، اس شہر میں اس نے بہت بڑا ایک کنیسہ، عبادت خانہ، چرچ قلیس تیار کر دیا۔ قلیس اسی وجہ سے آ کے کہا جاتا تھا کہ اس کی بلندی بہت بڑی تھی، اس کا حجم بہت بڑا تھا۔ جس وقت اس نے تیار کر دیا پھر اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ ابرہ اشرم نے، جو یمن کا بادشاہ جب بنا، اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اور اس خط کو اس نے عامۃ الناس کے سامنے پہلے بیان کیا۔ اس خط میں کلمات کیا تھے؟ اس نے کہا بنیت قلیسا لم یر بنا مثلہا سأصرف الحجاج العرب الیہ۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک کنیسہ، ایک عبادت خانہ یمن میں ایسا صنعاء میں تیار کیا ہے جو آج تک حبشہ کے بادشاہ تو نے آج تک ایسا معبد خانہ، کنیسہ، چرچ جو ہے تو نے دیکھا نہیں ہے۔ میں نے بڑا زیب و زینت کے ساتھ بڑا لمبا طویل عریض میں نے ایک کنیسہ تیار کیا ہے، اس جیسا کوئی کنیسہ نہیں۔ سأصرف حجاج العرب،
میں عرب کے حجاج جو حاجی لوگ ہیں میں ان سب کو منتقل کروں گا اپنے کنیسے کی طرف، تاکہ لوگ بیت اللہ کا حج نہ کریں۔ میں ان سب کو حج کرنے کے لیے لے آؤں گا یمن میں، تاکہ لوگ جو ہیں یمن صنعاء میں آ کے حج کریں۔ تو جس وقت یہ خط اس نے پڑھ کے سر عام سنایا یمن والے لوگوں کو، خط سنایا، اس میں عرب لوگ بھی تھے، انہی میں سے ایک ثقیف قبیلے کا ایک حجازی جو ہے اس نے بھی یہ کلمات سنے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ ظالم جابر کہتا ہے کہ میں بیت اللہ سے حج ہٹا کے میں اپنے عبادت خانے کنیسہ میں لے کے آؤں گا۔ اس نے اپنے دل میں قسم اٹھائی کہ یہ جو عبادت خانہ بیت اللہ کے مقابلے میں بنایا گیا ہے میں پیشاب پخانہ اسی کے معبد خانے میں کروں گا۔ رات کے ٹائم پہ وہ حجازی جو ہے وہ چھپ چھپا کے اس کے کنیسہ عبادت خانے میں داخل ہو گیا۔ داخل ہو کے اس نے قضائے حاجت وہاں پہ کر دی۔ پیشاب پخانہ اس نے اس کلیس میں اس کنیسے میں کر دیا۔ صبح کے ٹائم پہ خبر معروف ہو گئی، جو ابرہ بن صباح اشرم ہے اس کو پتہ چلا کہ کسی آدمی نے ہمارے معبد خانے میں پیشاب پخانہ کر دیا۔ اس نے دوبارہ پھر خطبہ دیا، اعلان کیا، اس نے قسم اٹھائی، اس نے کہا مجھے قسم ہے میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں بیت اللہ کو گرا نہ لوں۔ اس نے یہ یمن کے صنعاء شہر کی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ابرہ اشرم نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اس وقت تک سانس نہیں لوں گا، آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں کے معبد خانے بیت اللہ کو جب تک کہ میں گرا نہ لوں۔ اس وقت اس نے اعلان کر کے فوجوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 20,000 فوج، بعض میں ہے 30,000 فوج، علامہ عماد الدین نے 60,000 فوج کا ذکر کیا۔ 60,000 فوج کا لشکر لے کے 13، 19 یا 20 بڑے بڑے ہاتھی اس نے آگے لگائے، باقی فوج اس کی پیچھے ہے، اور خود جو ہے ابرہ صباح اشرم جو ہے یہ بھی ہاتھی کے اوپر سوار ہو کے یمن سے نکل پڑا کہ میں مسلمانوں کے معبد خانے بیت اللہ شریف کو گرانا ہے۔ یہ اس ارادے سے نکلا، وَمَعَهُ 60,000، 60,000 کا لشکر اس کے ساتھ ہے۔ چلتے چلتے 2 یمن کے سرداروں سے اس کی لڑائی ہوئی، جو یمن کے بارڈر پہ جو رہتے ہیں، جو مسلمان تھے۔ ذو نفر ایک سردار وہ اپنے قبیلے کو لے کے اس کے سامنے آیا، اس نے کہا کہ تیرا ارادہ جو بیت اللہ کو گرانے کا ہے یہ غلط ہے۔ اس نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کی، وہ تھوڑے لوگ تھے، ذو نفر کو شکست دے کے ابرہ اشرم آگے نکل آیا۔ پھر دوسرا راستے میں اس کا مقابلہ ہوا، حبیب بن نفیل الخثعمی، یہ دوسرا سردار تھا، اس کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا ہوا، وہ بھی لوگ کم تھے، باہر کیف ان کو بھی شکست ہوئی۔ یہ چلتا چلتا طائف کے پاس پہنچ گیا۔ جب طائف سے تھوڑا سا آگے آتا ہے وہاں پہ لات کا بت مشرکوں نے نصب کیا ہوا تھا، لات کا بت جو ہے وہ وہاں پہ نصب کیا تھا۔ طائف سے نکل کے ادھر سے آدمی مکہ سے، طائف اور مکہ کے راستے میں یہ لات کا بت جو ہے یہ وہاں پہ نصب کیا تھا۔ اب جو بت کدا، جو بت پرست جو لوگ تھے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے مشرکین، اس نے ابرہ نے سمجھا کہ شاید یہاں سے ان کا وہ عبادت خانہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کو لے کے لات جیسا جھوٹے معبود کو بچانے کے لیے یہ لوگ باہر نکل گئے ابرہ اشرم کے سامنے۔ تو اس نے سردار نے کہا کہ آپ ہمارے لات جو ہے جہاں پہ بڑے بت نصب ہیں
بڑا بت لات ہے، جس کو تم نے گرانا ہے وہ یہ معبد خانہ نہیں ہے، وہ آگے ہے مکہ میں، لہذا ہمارے معبد خانے کو تو نے گرانا نہیں ہے۔ جیسے تم مشرک ہو ہم بھی مشرک ہیں، اس لیے ہمارے معبد خانے کو تو نے گرانا۔ یہ لات والا معبد خانہ تھا، اور یہ لوگ بنو ثقیف والے یہ لوگ یہاں پہ آباد تھے، جن کے انڈر میں یہ لات کا معبد خانہ یہ اس کے اوپر کنٹرولر تھے۔ اس نے کہا آگے سے کون سا راستہ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک آدمی دیتے ہیں جو آپ کو سیدھا مکہ کے راستے میں لے جائے گا۔ انہوں نے پھر ایک آدمی دیا جس کا نام تھا ابو رغال۔ ابو رغال یہ طائف سے آگے لات والا جو معبد خانہ تھا، بنو ثقیف کے سرداروں نے ابرا اشرم کو ایک آدمی دیا جس کا نام تھا ابو رغال، فرمایا یہ آدمی تمہیں مکہ تک پہنچا دے گا، جس بیت اللہ کو تو نے گرانا ہے وہ مکہ میں ہے۔ ابو رغال ان کے ساتھ چلا، مقام مغمس پہ پہنچ کے جہنم واصل ہو گیا، جو کہ مکہ کی حدود سے 2 میل فاصلہ پیچھے ہے، جو مقام مغمس ہے۔ وہاں پہ جس وقت یہ ابو رغال پہنچا جو راستہ بتانے کے لیے آیا تھا، وہاں پہ یہ آدمی مر گیا، اس کو اسی مقام پہ جو ہے دفن کر دیا گیا۔ تو پھر لوگ آتے جاتے اس کی قبر پہ لان تان کرتے کہ یہ ظالم آدمی ہے جس نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے ان لوگوں کو راستہ بتانے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اب ابرا اشرم جو بادشاہ ہے، اس نے کہا جس وقت اس مقام سے آگے اس کا لشکر ہاتھیوں والا جو ہے وہ آگے نہیں چلتا، تھوڑا سا آگے ہوا، وادی محسب میں مقام محسر پہ اس کی جو ہے اونٹنیوں کا لشکر اور ہاتھیوں کا لشکر وہاں پہ رک گیا، اب آگے نہیں چلتا۔ اس نے وہاں پہ پڑاؤ کر دیا، وہاں پہ پڑاؤ کر کے اس نے کہا کہ بنو تہامہ، آل تہامہ اور قریشیوں کا سارا مال مویشی لوٹ کے ادھر لے آؤ۔ مقدمۃ الجیش جو اس کے لشکر میں آگے تھے فوج، انہوں نے تہامہ والوں کی اور قریشی جو مکے والے ہیں ان سب کے مال مویشیوں کو لوٹ لیا، اور ان میں 200 اونٹ نبی علیہ السلام کے دادے عبد المطلب کا بھی لوٹ کے لے گئے۔ جس وقت 200 اونٹ عبد المطلب کا بھی چلا گیا، تہامہ والے قریشیوں کے مال مویشی، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، سب کچھ یہ جو ہے ابرا اشرم کا لشکر جو ہے وہاں پہ لوٹ کے لے گئے۔ اب اس کے ہاتھی یہاں سے آگے نہیں چلتے، یہ ابرا اشرم تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ کے اس نے پڑاؤ کر دیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ مکے کے قریشیوں کو پیغام دے دو کہ اگر کسی نے آنا ہے تو ہمارے مقابلے میں آئے، ورنہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم صرف جو ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت تک جتنے بھی تہامہ، قریشی، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے مال مویشی کو روک کے رکھو جب تک کہ ان کے سردار ہمارے پاس نہیں آئے۔ انہوں نے پھر ایک آدمی اپنا ایلچی بھیجا کہ جاؤ جا کے مکے کے سرداروں سے بات کرو۔ تو وہ ایلچی آیا عبد المطلب کے پاس، اس لیے کہ عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دادا ہے، ان کے پاس بیت اللہ کے ساری کفالت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے پاس ہے۔ عبد المطلب کے پاس آیا، عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، ہم اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، ہماری تعداد کم ہے، لیکن جو اس نے میرے 200 اونٹ روکے ہیں وہ میرے 200 اونٹ واپس کرے۔ انی لا ارید القتال وعلیہ ان یرد ابلی، لڑائی کرنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تھوڑے ہیں، ادھر 30,000 کا لشکر یا 60,000 کا لشکر ہے،
میرے ابراشرم کو کہو کہ میرے اونٹ واپس کرے، میرا لین دین کوئی نہیں، ہم تیرے ساتھ لڑائی کرنے کے قابل کوئی نہیں۔ ابرا اشرم کا جو قاصد ہے وہ کہنے لگا عبد المطلب کو کہ یہ قریبی ہے، اتنا دور نہیں، آپ ہمارے ساتھ آؤ، خدا کے ابرا اشرم یمن کے بادشاہ سے بات کرو۔ عبد المطلب کو راضی کر کے آخرکار لے گئے اس مقام پہ جہاں پہ وہ ابرا اشرم ظالم بادشاہ بیٹھا ہے۔ وہ اونچا تخت لگا کے وہاں پہ بیٹھا ہے، کہتا ہے اس وقت تک جانا نہیں مکہ مکرمہ میں جب تک کہ وہ سردار ہمارے پاس نہیں آئے، کیوں ان کا مال مویشی ہم نے روکا ہے، ہمیں پتہ تو چلے مکے والے کتنی قوت اور طاقت والے لوگ ہیں۔ عبد المطلب جس وقت گئے ہیں، ابرا اشرم ظالم جابر بادشاہ نے جس وقت دیکھا ہے عبد المطلب کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ محمد کا نسب ہے، کہ جس خاندان سے پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں حسب اور نسب، حسن اور جمال، کمال اور روب ان چہروں پہ رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی خاندان سے نبی علیہ السلام کا دادا ہے تو پھر کیسے خوبصورت نہ ہو۔ جس وقت فلما رأى الى وجهه، جس وقت اس نے عبد المطلب کا چہرہ دیکھا ہے، اپنے اندر کہنے لگا اللہ کی قسم ایسا باروب چہرہ خوبصورت جمال والا میں نے کوئی دیکھا نہیں۔ کہنے لگا توہین ہے اس بندے کی کہ میں تخت کے اوپر بیٹھ کے بات کروں، اتنا حسن و جمال والا بندہ جو ہے فوری اپنے تخت سے نیچے اتر کے زمین پہ بیٹھا ہے۔ ابرا اشرم سامنے محمد کا دادا عبد المطلب بیٹھا ہے، بینہ و بین جدہ ترجمان، عبد المطلب اور ابرا اشرم کے درمیان ایک ترجمان بیٹھا ہے، کیوں؟ اس کی لغت حبشہ والی ہے، یہ اہل العرب اصل العرب ہیں، اصل لغت فصیح بلیغ بولنے والے ہیں۔ ترجمان نے پوچھا، ابرا اشرم کہنے لگا پوچھ اس بندے سے ماذا ترید، پوچھ اس بندے سے یہ بندہ جو چاہتا ہے میں ابرا اشرم اسی طرح کروں گا۔ اس بندے کے چہرے کے اوپر بڑی طورانیت ہے، اس بندے کے چہرے کے اوپر بڑا روب ہے، بڑا دبدبا ہے، بڑا کمال ہے، بڑا جمال ہے، بڑا خوبصورت یہ آدمی ہے، بڑی جسامت والا اور بڑی قوت اور طاقت والا۔ عبد المطلب کا درمیانہ قد ہے، چہرہ بھرا ہوا ہے، بال جو ہیں ابھی اتنے زیادہ سفید بھی کوئی نہیں ہوئے، چہرے کے اوپر ایک بھی داغ اور دھبا کوئی نہیں، کیوں؟ بڑا صاف شفاف طورانیت جمال والا چہرہ ہے، اس لیے کیوں یہ محمد کے حسب اور نسب کا آدمی ہے۔ کہتا ہے وَمَنِ ارْتَضَىٰ حَسْبَ النَّبِيِّ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا محمد کے حسب اور نسب کا کوئی آدمی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہتا ہے میلوں دور ہو محمد کے خاندان کا آدمی تو آدمی اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیوں کہ یہ خاندان نبوت کا آدمی ہے۔ سبحان اللہ، وَمَنِ ارْتَضَىٰ حَسْبَ النَّبِيِّ وَنَسْبَهُ سبحان اللہ، يَشْفَى لَهُ الْخَلِيلُ مِنَ اللَّهِ قُرْبَانٌ وَمَنْ يَمْشِ فِي إِرْضَائِهِ وَمَنْ ارْتَفَعَ وَمَنْ يَمْشِ فِي إِرْضَائِهِ فَقَدْ ارْتَفَعَ رَفْعُ الْقُبُولِ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانُ۔ کہتے دور چلنے والا بندہ ہو جو محمد کے خاندان کا ہے،
اللہ کی قسم اتنا حسن دور چلتا ہو اس کی کمر کے حسن جمال کا بھی مقابلہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس کے کمر اور اس کی چال ڈھال کے حسن جمال کا بھی مقابلہ. اگر وہ چہرہ کرے تو اس کے چہرے کا حسن جمال بڑا بلند ہے. یہ تو اس بندے کا جمال ہے جو محمد کے حسب اور نسب میں آنے والا ہے. وہ تو اصل صحرا ہے جو تاج ہے جو ناز ہے جو سارے حسب اور نسب کا مرکز محمد الرسول اللہ ہے. اس کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے اگر پورے قرآن میں قسم اٹھائی ہے تو محمد کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں لا امرک، میرا محمد تیری زندگی کی قسم، جن زندگی کے ایام میں تیرا وجود یوں چلتا پھرتا ہے میرا پیغمبر. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں میرا محمد چلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا لا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے اس امن والے شہر کی قسم جس شہر میں میرا محمد چلتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں میرا پیغمبر تیرا آنا جانا رہتا ہے. سبحان اللہ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں تیرا اترنا ہوتا ہے تیرا چلنا پھرنا ہوتا ہے. تیری عزت اور حیا میرا پیغمبر اتنا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میرا محمد اگر بیت اللہ شریف والے علاقے میں تیرا وجود نہ ہوتا تو میں ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کریم کبھی عذاب نہیں دے گا ان مکے والوں کو. کیوں نہیں دے گا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا پیغمبر اس لیے کہ آپ یہاں پہ موجود ہو تیرے چہرے کا حیا اتنا ہے کہ میں کافروں سے عذاب بھی دور کر دیتا ہوں میرا محمد جہاں پہ تم موجود ہوتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ دادا تھا محمد الرسول اللہ کا. تو ابراشرم نیچے آ کے بات کرنے لگا، کہنے لگا ماذا ترید، کیا ضرورت ہے، کیا تمہیں چاہیے؟ عبد المطلب کہنے لگا انت رد ابلی، میرا کوئی مطالبہ کوئی نہیں، میرے اونٹوں کو واپس کر، میرے اونٹ واپس کر. عبد المطلب کو کہنے لگا ابراہ، کہنے لگا دیکھ کہ یہ اونٹ تیرے ہیں، تو نے میرے ساتھ اس گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. کس گھر کے بارے میں؟ ہوا معبد، جو عبادت خانہ تیرا بھی تیرے باپ دادے کا نسل در نسل چلتا آ رہا وہ عبادت خانہ بیت اللہ شریف ہے، اس کے بارے میں تو نے میرے ساتھ بات بھی کوئی نہیں کی. کہنے لگا تم نے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے اور اس بیت اللہ کے بارے میں تو نے بات ہی نہیں کی، جو تیرا اور تمہارے خاندان باپ دادا نسل در نسل تمہارا جو عبادت خانہ ہے اس کے بارے میں تو نے بات ہی نہیں کی. عبد المطلب کہنے لگے انا رب الابل، انا رب الابل وان البیت ربا. او ابراشرم سن، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، وہ اپنے گھر کا مالک ہے. میں اونٹوں کا مالک ہوں، وہ اپنے گھر کا مالک ہے. میں اتنی کوشش کر رہا ہوں اپنے اونٹوں کو بچانے کے لیے. اگر میں اپنے اونٹوں کو بچا سکتا ہوں تو وہ اپنے گھر کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ لہذا میرے اونٹ واپس کر.
وہ رب ہے اپنے گھر کا، میں اپنے اونٹوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ان ما کان اللہ لیسلط احدا علی بیتہ، آج تک ہم نے دیکھا ہے اس نے اپنے گھر کے اوپر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیا، بے شک بے شک بے شک، اس لیے کہ وہ حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میرے اونٹ ہیں، ہم تو قریشی لوگ ہیں، ہمارا جو ہے گزارا چلتا اونٹوں پہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ واپس کر، وہ اپنے گھر کا مالک ہے، وہ جانے تم جانو، میرا دخل کوئی نہیں، میرے اونٹ واپس کر۔ تو ابرا کہنے لگا کہ ما ہو ولا یمنعنی، بے شک آج وہ جو ہے اپنے گھر کو مجھ سے بچا نہیں سکتا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری یہ بات ہے، لیکن آج تک اس نے اپنے گھر پہ کسی کو مسلط نہیں ہونے دیا، یہ خیال رکھ لینا۔ کہتا ٹھیک ہے، عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دو۔ 200 اونٹ واپس کیا عبد المطلب کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کفالت فلاں نے کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی، کسی نے محمد کی کفالت، کسی نے بھی پیغمبر کی کفالت، اور پیغمبر کی تو اپنی میراث ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد کو کسی کا محتاج ہونے دیا؟ اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ کون جو ہے تربیت کرتا رہا، مال دولت سے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو اپنا مال دولت تھا، کسی نے بھی آپ کو اپنے مال سے کھلایا؟ بلکہ محمد نے اپنے مال سے اپنے چچاؤں کو کھلایا ہے، پیغمبر کو کسی نے کھلایا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جس وقت عبد المطلب اپنے اونٹ واپس لے کے آ گئے، آ کے مکہ میں اعلان کیا، ایھا الناس اخرجوا واذهبوا الى الجبال، او لوگو میں عبد المطلب نہیں چاہتا کہ کسی بندے بشر کا اس پاک سرزمین میں خون بہے، تم ایسے کرو اپنے بال بچہ لے کے، اپنے خاندان رشتہ داروں کو لے کے مکہ کے علاقے سے باہر پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ، وہ بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے، تو ہم نہیں چاہتے کسی انسان کے اوپر یہاں پہ خون ریزی کا معاملہ ہو، نکلو یہاں سے۔ لوگ نکل گئے، عبد المطلب جو ہے چند بڑے سرداروں کو لے کے آ کے کہنے لگا ہمارے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں، ہمارے پاس کوئی چیز کوئی نہیں، ایک ہمارے پاس آسرا ہے بیت اللہ کے رب سے دعا والا۔ کہنے لگا سارے لوگوں کو پہاڑوں کی طرف نکالا ہے، عبد المطلب مطاف میں آتا ہے بیت اللہ شریف میں، آ کے بیت اللہ کے سردل کو پکڑ گئے، دوسرے لوگ بیت اللہ کے چاروں طرف سردار سارے جو ہیں اعلان کرتے ہیں، عبد المطلب نے اللہ کریم کے سامنے دعا کرنی شروع کی ہے، اشعار کی صورت میں کہنے لگا یا رب لا ارجو منہم سواک، عبد المطلب کہنے لگا یا رب لا ارجو منہم سواک، یا رب فمنا منہم حماک، ان عدو البیت من آداک، ان عدو البیت من آداک، امناہم ان یخربوا قراک۔ کہنے لگا یا رب لا ارجو منہم سواک، اے میرے اللہ تیرے جلال کی قسم ہے تیرے علاوہ میری امید کسی غیر پہ کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ ہم امیدیں غیروں پہ رکھتے، یا رب لا ارجو منہم سواک۔
یا رب لا ارجو منہم سواک یا رب فمنا منہم حماک۔ اے اللہ تیرا گھر ہے، تجھے پتا ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ابراشرم یمن کے بادشاہ کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو مہربانی کر، تو اس ظالم کو پیچھے تباہ و برباد کر دے، اس کو بیت اللہ میں آنے نہ دے۔ یا رب لا ارجو منہم سواک، یہ کلمات اس کے بڑے اچھے ہیں عبد المطلب کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید والے کلمات کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ امید کوئی نہیں، یہ نہیں کہا کہ ادھر لات عزا منات حبل ابراہیم یا اسماعیل پیغمبر جو ہیں ان کا واسطہ وسیلہ تیرے سامنے، نہیں، یا رب لا ارجو منہم سواک یا رب فمنا منہم حماک۔ اے اللہ اگر تو حفاظت کرنا چاہے تجھے فوجوں کی ضرورت کوئی نہیں، تجھے اللہ اسلحے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے ساری دنیا کی تدبیر پہ تیری تقدیر غالب آتی ہے، اس لیے ہر ایک کی تدبیر پہ تیری تقدیر غالب آتی ہے۔ مختار کل ذات ہے تو تیری، ہر چیز مطیع ہے تو اللہ تیری، تیرے ارادے ہی غالب ہوتے ہیں۔ یہی 4 مسئلے تھے نا اس صورت میں، تیرے ارادے ہی غالب ہوتے ہیں۔ تو یا رب لا ارجو منہم سواک یا رب فمنا منہم حماک، ان عدو البیت من عاداک امناہم ان یخربوا قراک۔ اے اللہ جو تیرے گھر کا دشمن ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے، وہ کبھی اللہ وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو تیرے گھر کا دشمن ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے۔ اللہ مہربانی کر، امناہم ان یخربوا قراک۔ اللہ یہ تیرا گھر ہے، یہ تیری بستی ہے، یہ مکہ ہے، یہ بکہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ بقعہ مقدسہ ہے، یہ نظیف اور طاہر مقدس زمین کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تو مہربانی کر، غلیظ اور رذیل بندے کو اپنے حدود حرم میں داخل نہ ہونے دے، مہربانی کر اللہ، سوا دعا کے ہمارے پاس کوئی آسرا بھی نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کی سردل پکڑ کے عبد المطلب مسلسل دعا کرتے رہے، دوسرے لوگ بھی دعا کرتے رہے، دعا کر کے اللہم ھذا بیتک، اللہم ھذا بیتک، اللہ یہ تیرا گھر ہے، زد شرف بیتک و کرم بیتک، اللہ اپنے گھر کی عزت اور شرف کو زیادہ کر، اس کی اہانت نہ ہونے دے، اس کو کوئی بندہ خراب نہ کرے۔ اللہ یہ ساری لمبی دعائیں کر کے عبد المطلب اور مکے کے قریشیوں کے سردار جو ہے باہر نکل گئے پہاڑ کے اوپر، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کوئی تکلیف ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہم یہاں رکنے کے قابل نہیں، ادھر جا کے اللہ کریم کے سامنے دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تو حدود حرم میں ظالم صنع کے بادشاہ، یمن کے بادشاہ کو، ابرا اشرم کو داخل نہ ہونے دینا۔ ادھر سے ابرا اشرم جو ہے 2 میل آگے آنے لگا، مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصب میں ایک جگہ جس کا نام محصر ہے، وہاں تک جس وقت پہنچا تو اللہ کریم نے اپنے لشکر کو حکم دیا، ما یعلم جنود ربک الا هو، اس کے لشکر کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ 5واں مسئلہ صورت میں کیا تھا کہ اللہ کریم کے شاعر کی توہین نہ کر، جو اللہ کے شاعر کی توہین کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو مہلت دیتا نہیں ہے۔ تو ابراشرم جو ہے مقام وادی محصب میں، محصر کے مقام پہ جس وقت پہنچا ہے تو اللہ کریم نے پرندوں کو حکم دیا، کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فرمایا کیا کرو،
ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل. ابابیل کو حکم دیا کہ وہ مٹی اور پتھر جو ملا ہوئے کنکر ہیں چنے کے دانے کے برابر، وہ تم اپنی چونچ میں لے جاؤ، محصر کے مقام پہ اوپر سے گرانا تمہارا کام ہے. ان کے وجود پورے سے گزار کے تباہ و برباد کرنا یہ میں خدا کا کام ہے. جس وقت اس نے دیکھا کہ محصر کے مقام پہ پہنچا ہے، وہاں پہ آ کے ابرا اشرم کا ہاتھی اٹھا، اس کا منہ دوسری جانب کرتا ہے تو وہ چلنا شروع کرتا ہے، یمن کی جانب منہ کرتا ہے تو وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جس وقت بیت اللہ کی طرف ہاتھی کا منہ کرتا ہے تو ہاتھی اپنا آگے والا قدم بھی اٹھاتا، اسی مقام پہ رک گیا. جس وقت رک گیا تو ابراشرم کہنے لگا پتہ نہیں یہ ہمارے لشکر کو کیا ہوا ہے، ہماری ہاتھیوں کو کیا ہوا ہے، یمن سے چلے ہیں رکے کوئی نہیں، ابھی جو ہے یہاں پہ آ کے کوئی ہاتھی جو ہے وہ قدم بھی اٹھاتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اسی طرح باتیں کر رہے ہیں، شور و غل ہے، یہ آگے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہاتھی آگے قدم اٹھاتا. اوپر سے اللہ کریم نے پرندوں کا لشکر بھیجا ہے، اتنے ہزاروں کی تعداد میں لشکر آیا ہے، انہوں نے پتھر پھینکنے اوپر سے شروع کر دیے. پتھر جو ہے سر کی چوٹی پہ لگتا ہے، پاؤں کے راستے باہر نکل جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم. یہ ہے تدبیر پہ تقدیر اسی کی غالب آتی ہے. الم یجعل کیدہم، ایک انہوں نے تدبیر کی، ایک میری تقدیر تھی، ان کی تدبیر پہ میری تقدیر ہی غالب آئی. دیکھا میرے پیغمبر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھیوں والے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسا معاملہ کیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا. کیسے؟ الم یجعل کیدہم ان کی تدبیر کو اپنی تقدیر سے ہم نے تہس نہس کر دیا. کیدہم فی تضلیل، کیسے کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ میں نے اپنے لشکر کو بھیج دیا. وہ ایک چڑیا سے چھوٹا پرندہ ابابیل کا ہوتا ہے، ابابیل کو ہم نے بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پہ ایک ظالم آیا ہے، اس کے اوپر پتھر پھینکنا تمہارا کام ہے، سب کو تباہ و برباد کر دینا یہ ہمارا کام ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترمیہم اور رمی کہا جاتا ہے نا مارنے کو، ترمیہم بحجارت من سجیل. فرمایا وہ پتھر جس میں مٹی اور پتھر مکس ہیں، اس کے چھوٹے کنکر لے کے انہوں نے اوپر سے مارنا شروع کر دیا ہے. جس وقت مار رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے ایسے جس طرح کے لکڑی کا کام کرنے والا نجار اپنے تیسے سے یا اپنے آلے سے لکڑی کے یوں جس طرح ذرات اتارتا ہے، اوپر سے پتھر لگتا ہے، گوشت اتر کے نیچے چلا جاتا ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ. حبیب ابن نفیل نامی آدمی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ کیسے اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اونچی آواز سے کہنے لگا این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب. او کدھر گئے تمہارے لشکر، کدھر گئی ابراشرم تیری فوجیں، کدھر گئے تیرے ہاتھی، تیرے گھوڑے، تیرے اونٹ، کدھر گئے؟ این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب. او آج کدھر بھاگے گا، کدھر بھاگے گا؟ بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ آج تقدیر اس کی غالب آئی ہے۔ الہ وہی ہے جس کو تباہ کرنے کا وہ ارادہ کرے، اس کو بچانے کی طاقت کوئی رکھتا نہیں ہے۔ این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب۔ او تیرے دعوے کی در گئے، تو کہتا تھا کہ آج بیت اللہ کا خدا بھی بچا نہیں سکتا، بیت اللہ کا مالک بھی آج مجھ سے بچا نہیں سکتا، آج ذرا بھاگ کدھر کی بھاگے گا؟ این المفر، او کدھر بھاگنے کی جگہ ہے؟ آج کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا، لیکن کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کریم جو بیت اللہ کا رب ہے، آج اس نے اپنی قدرت اور طاقت دکھائی ہے۔ جس وقت لوگوں کے اختیار سے چیز باہر ہو جاتی ہے، لوگوں کے ہاں جو ناممکن ہوتا ہے اس کے ہاں وہ ممکن ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہمیشہ تقدیر اس کی غالب آتی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی غالب آ سکتا۔ اللہ کریم نے تہس نہس کیا ہے، فرمایا دیکھ میرا پیغمبر ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل، کیسے ہم نے کر دیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، جس طرح ایک جانور کھانا کھا کے پھر وہ جگالی کرتا ہے، جگالی کے جو ذرات باہر نکلتے ہیں، ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جیسے آپ گندم کو صاف کرتے ہو، اس کے بعد اس کی توڑی نکلتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ذرات بھی ختم کر دیے، تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ کریم نے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا یہ واقعہ ھذہ الحادثہ قبل ولادت النبی ب50 یوما، یہ واقعہ ابرا اشرم والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ٹھیک 50 دن پہلے ہوا ہے۔ پیغمبر کی ولادت سے یہ واقعہ 50 دن جو ہے یہ پہلے ہوا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ الم ترا، الم ترا، کیا میرے پیغمبر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں، لیکن میں خدا کے بیان کرنے میں دیکھنے سے زیادہ سچائی ہے، زیادہ تصدیق ہے۔ کیفا کیفا، ہم نے کیسا ان کا حشر نشر کر دیا۔ کیوں؟ 5 چیزیں قرآن نے سورت میں سمجھائی ہیں کہ ہمیشہ تیری تدبیر پہ اس کی تقدیر غالب آتی ہے۔ دوسرا مطلب کیا؟ تمام تر اختیارات کلیہ کا مالک کون ہے؟ اللہ کریم مختار کل ہے، تمام تر اختیارات کلیہ کا وہ مالک ہے۔ تیسرا معنی کیا سمجھایا؟ ہر چیز وہ مطیع ہے، تابع ہے، تو ایک اللہ کریم کی ذات کی اس کی تابع داری اور اطاعت سے کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتا۔ چوتھی چیز کیا سمجھائی ہے؟ کہ ارادے اللہ کے غالب آتے ہیں۔ ارادے کس کے؟ 5ویں چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کے شعائر کو نقصان پہنچانے کی کبھی بھی نیت نہ کر، اللہ کریم اس کو زیادہ دیر مہلت دیتا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیف عرفت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اس کے اسباب ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں، فرمایا وہ نہیں ہوتا، جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ تو علی سے پوچھا اے علی رضی اللہ عنہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو العلی ارادہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو علی ارادہ کرتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ جو العلی العظیم جو وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ یا اللہ تیرے ہی ارادے غالب آتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے ارادے غالب آ سکتے۔ حضرت علی کی آنکھ میں درد تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این علی؟ اب ذرا مسئلہ سمجھو، حضرت علی ساتھ ہیں اپنے خیمے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این علی؟ پوچھتا وہ ہے جو عالم الغیب،
جو عالم الغیب، عالم الغیب کون ہے؟ اگر پتہ ہوتا تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی حضرت علی کی آنکھ میں درد ہے، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ علی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ پہ لگایا ہے۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم پوری زندگی دوبارہ میری اس آنکھ کو درد نہیں ہوئی، سبحان اللہ، اس لیے کیوں کہ میری آنکھ میں لعاب ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تم کچھ ارادہ کرو اللہ کا کچھ ارادہ ہوتا ہے، تو تمہارے ارادے کبھی غالب آتے نہیں ہے۔ اب قانون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں کیا بتایا، ایک حدیث آخری سن لیں، بس ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ یا عبدی انت ترید وانا ارید، اس حدیث کے الفاظ جو ہیں بڑے اچھے الفاظ ہیں سمجھنے والے۔ ابتدا میں نے ذکر کی ہے، بس ذرا معانی سن لو اس کا کہ اگر تیرے دل میں کوئی ارادہ ہے، تیرے دل میں کوئی خواہش ہے، تو کبھی اپنی کوشش سے اپنے ارادے کو غالب کرنے کی کوشش نہ کر۔ جو تمہیں چاہیے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگ، خود نہ کوششیں کرتا، پھر تیری کوششیں کبھی بھی کامیاب ہو سکتی، مجھے کہہ کے پھر کوشش کر، مجھے کہہ کے پھر کوشش کر، پھر تیری خواہش کو پھر پوری کر سکتا ہوں تو میں خدا ہی کر سکتا ہوں، اور کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ او میرے بندے تو اپنے ارادوں کو میرے حوالے کر، اپنی خواہشات کو میرے حوالے کر، اپنی تمنائیں آرزویں جو ہیں وہ میرے حوالے کر، مجھ سے مانگتا بھی رہے، دعائیں بھی کرتا رہے، مانگنا تیرا کام ہے۔ اگر تو نے اپنی خواہشات کو میرے حوالے کیا ہے پھر مجھ سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگنا تیرا کام ہے۔ جو چیزیں دنیا میں ناممکن ہے ممکن بنا کے دینا وہ میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے مثالیں بڑی دی، قرآن نے کیا کیا ہے، مثالیں جو ہیں وہ بہت زیادہ دی ہیں قرآن پاک میں، احادیث میں، اقوال میں، صحابہ کی زندگی میں بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اب دیکھ کیسے صحابی رسول نکل جاتا ہے گھر سے، نکل کے دور چلا گیا، کہنے لگا اللہ، اب یہ دیکھ ایسی باتیں وہی کرتا ہے جس کا تعلق مضبوط، جس کا تعلق کہنے لگا اللہ گھر میں ایک بکری ہے، دروازہ کھلا ہے، راشن بھی میں لے کے نہیں دے کے آیا، گھر میں بکری بھی بندھی ہوئی ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، میں ابھی دور نکل آیا، میرے ذہن میں خیال نہیں رہا، اچانک مجھے یہاں کی طرف اس طرف جانا پڑ گیا ہے، اللہ ابھی میں کیا کروں؟ اللہ کریم جو ہے نبوت اور رسالت انبیاء کے لیے رکھی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں نبوت کا ایک 40واں حصہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے ذہن میں کوئی چیزیں الہام کر دیتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی چیزیں ڈال دیتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت انبیاء کے علاوہ کسی کو دیتا۔ تو جو انبیاء والی صفتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں میں کچھ داخل کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما صب اللہ تعالی الا سببت له علی صدر ابی بکر۔ سبحان اللہ، او لوگو سن لو،
جو کچھ میرے پاس علم تھا، جو میرے پاس علم تھا، کون سا علم؟ ما سب اللہ تعالی، جو اللہ کریم نے میں محمد کو علم دیا تھا، سبب تو لہو علی صدر ابی بکر، او لوگوں میں محمد نے وہ سارا علم پلٹ دیا ہے ابو بکر کے سینے میں، الا النبوۃ والرسالہ، نبوت اور رسالت کو بچایا ہے، کیوں؟ وہ میں محمد کے اختیار میں، جو اللہ کریم نے مجھے علم دیا تھا وہ سارا میں نے صدیق کے سینے میں پلٹ دیا ہے۔ اس لیے کہ عورت کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اِلَّمْ تَجْدِينِي اِلَّمْ تَجْدِينِي فَاتِي ابا بکری۔ عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں غزوے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا جلدی میں ہوں، تو ایسے کرنا، یا میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، فَلْتَاتِنِي غَدًا، کل کو آنا، کیا کرنا؟ کل کو آنا۔ عورت بڑی موحد تھی، بے شک بے شک، اوہ لوگ کہتے ہیں نا مماتی عورت تھی، بڑی وہابی عورت تھی، بڑی پکی عورت تھی، کہنے لگی سنو اللہ کے پیغمبر، اِلَّمْ تَجْدِينِي کَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتِ، اللہ کے پیغمبر اگر میں کل کو آؤں آپ کو یہاں پہ نہ پاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کیسے؟ فرمایا کَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتِ، وہ کہتی ہے اگر آپ کے اوپر کل کو موت آ گئی تو میرا مسئلہ ادھر ہی رہ جائے گا۔ صحابیہ کا عقیدہ کیا ہے کہ موت کے بعد نہ آپ نے سننا ہے نہ آپ نے مجھے سمجھانا ہے، صحابیہ کا یہی عقیدہ ہے۔ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اِلَّمْ أَجِدْكَ، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کدھر جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے مسئلے کی تائید کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ ہاں بوڑھی اماں ٹھیک ہے، تیرا مسئلہ ایمان تیرا بڑا مضبوط ہے، کل کو کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ میں محمد رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے اگر میرے اوپر موت آ گئی تو تیرا مسئلہ رہتا نہیں، کیا کرنا؟ سیدھا میری قبر پہ آنا۔ فرمایا نہیں نہیں، کیوں؟ موت کے بعد میں نے سننا بھی کوئی نہیں، جواب دینا بھی کوئی نہیں، تو سن بوڑھی اماں تیرا مسئلہ نہیں رہے گا، تو نے کیا کرنا ہے؟ اِلَّمْ تَجْدِينِي فَاتِي ابا بکری، اگر تو آئے میں محمد کو نہ پائے تو سیدھا صدیق کے پاس جانا، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیوں؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا ما سب اللہ تعالی الا سببت لہ علی صدر ابی بکر، جو مسئلہ میں محمد نے بتانا ہے وہی مسئلہ میرا صدیق بتائے گا، اس لیے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی نبوت اور رسالت انبیاء کا خاصہ ہے، لیکن جو انبیاء والے اوصاف ہیں، جو رسولوں والی صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں کیا کیا ہے؟ داخل کی ہیں۔ تو صحابی باہر چلا گیا، جا کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر اللہم انکا تعلم وانکا انت السمیع البصیر وانت الرقیب الحفیظ، اے اللہ ارادے تیرے غالب آتے ہیں، مختار کل تیری ذات ہے، تو اللہ رقابت کر سکتا ہے جہاں پہ بندوں کی رقابت نہ ہو سکے، جہاں پہ بندے نگرانی نہ کر سکیں اللہ تو وہاں پہ بھی نگہبانی کر سکتا ہے۔ اللہ اب اس فاصلہ بڑا دور کا ہے، مجھ سے واپس نہیں جایا جاتا،
اب تو مہربانی کر میرے گھر کی، میرے مال مویشی کی حفاظت کرنا تیرے حوالے. استودعکم اللہ، استودعک اللہ، اللہ میں ہر چیز کو تیرے حوالے کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابی جب واپس آیا کچھ دنوں کے بعد آ کے کہتا ہے میں نے دیکھا ہے واللہ بابی، میرے جو گھر کا دروازہ تالا لگ کے بند ہے، میں دروازے کے قریب کھڑا ہوا تالا کھل کے جاتا ہے. دروازے کے قریب ہوا تالا کھل گیا. جس وقت میں نے اندر جا کے دیکھا میری جو بھیڑ بکری ہے ایسے لگا جیسے کسی نے ابھی چارہ لا کے ڈالا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کریم نے مسئلہ تمہیں سمجھایا ہے. او لوگو، تیری تدبیریں جہاں پہ کام نہیں کریں اس مدبر کو کہ، کس کو کہ، مزور کو. آخر دعوانا الحمدللہ.